انسان دنیا کے اندر گناہگاری کی زندگی گزارتے ہیں اور ہر وقت گناہوں کے تصور میں مبتلا رہتے ہیں، مرنے کے بعد فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے جسم کی بو کو سونگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء سے بھی اس گناہوں کی بدبو محسوس ہوتی ہے اور اس کی بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں کہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ البتہ الگ بات ہے بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے، مثلا سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو گیا تو منہ سے بدبو آتی ہے، مسالے دار غذائیں مرغن غذائیں کھا لیا تو دوسرے دن اگر ہضم نہ ہو، معدہ صاف نہ ہو تو منہ کی بدبو آتی ہے، اگر دانتوں کو صاف نہیں کیا تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ادرک کھا لینے سے بھی اس کی منہ کی بدبو، روز رات کو ادرک کھانے سے بھی اس کی منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے ہمیشہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زبان سے کسی کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور جھوٹ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، تو فطری طور پر ان لوگوں کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، چاہے جو کھا لیں بو آتی ہے، اور فرشتے تو اس بو کو محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ گناہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بس اوقات دوسرے انسان بھی اس بو کو محسوس کرتے ہیں، لیکن جو آدمی یہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، نہ اسے بو آتی ہے اور نہ اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اس کے آس پاس رہنے والے، اس کے دوست اعزاء اور اس کی بیوی بچے اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان جسم کے دوسرے اعضاء سے گناہ کرتا ہے، جسے زناکاری ہے، بدکاری ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس اعضاء سے گناہ کرتا ہے کل قیامت کے دن ان اعضاء سے ایسی خطرناک بو اٹھے گی جس بو کو سونگھ کر دوسرے جہنم میں بھی ان لوگوں کو بددعا کریں گے اور ان لوگوں کو کوسیں گے کہ دنیا کے اندر کتنی غلیظ اور کتنی گندگی تم لوگوں نے زندگی گزاری۔ تو بہرحال یہ تو آخرت کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسم سے بو آئے گی، لیکن جب انسان دنیا میں حد سے زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں دنیاوی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ جو زناکار ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی وفات ہوتی ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ کچھ فرشتے بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ جب وہ فرشتے ساتھ میں آتے ہیں، ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو ساتھ میں آنے والے فرشتے اس انسان کے جسم کو سونگھتے ہیں، اس کے اعضاء کو سونگھتے ہیں، اور جب سونگنے کے بعد جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوئے تھے ان اعضاء سے بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے جیسے بدبو محسوس ہوتی ہے تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے اس ہاتھ سے گناہ کیا، اس پیر سے گناہ کیا، اس پیٹ سے گناہ کیا، اس زبان سے گناہ کیا، اس فلاں جسم کے عضو سے گناہ کیا۔ فرشتے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک خراب کھانے کے اندر بدبو آتی ہے، اسی طرح گنہگار اور خراب انسان کے اندر بھی مرنے کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے جو فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ تو فرشتے جب سونگتے ہیں اور بدبو کا پتہ چل جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ برا انسان ہے اور اس کو مارنا اور پیٹنا اسی وقت شروع کر دیتے ہیں، سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو نیک انسان ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے انسان ہوتے ہیں، ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے تو فرشتے سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نیک انسان ہے، گنہگار انسان نہیں ہے، لہذا فرشتے اس کے لیے بہترین جنتی لباس اسے پہناتے ہیں اور پھر نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ انعام اکرام کا معاملہ کرتے ہیں اور بہترین اس کے ساتھ انداز سلوک کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری تفصیل ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ سمجھ گئے کہ اس کے چہرے سے گناہ ٹپک رہا ہے کہ وہ ہماری محفلوں میں بے محابہ چلے آتے ہیں، حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہے اور ان کے جسم کے اعضاء سے زنا کا پتہ چل رہا ہے۔ تو بعض وہ اولیاء بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر کسی کی اڑی اڑی رنگت، اترے اترے چہرے، ان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک گنہگار کا چہرہ ہے، یہ ایک گنہگار کی آنکھیں ہیں۔ بہرحال جسم کے اعضاء سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان اعضاء سے بعض اوقات دنیا کے اندر بھی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی پاکیزہ زندگی بنائیں، صاف اور ستھری زندگی بنائیں، جیسے ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزاریں گے تو نہ دنیا کے اندر ہمارے جسم سے بدبو آئے گی، اور نہ مرنے کے بعد اور نہ ہی وفات کے وقت ملک الموت کے ساتھ فرشتے آئیں گے، نہ اس وقت بدبو آئے گی، نہ دنیا میں آئے گی اور نہ ہی مرنے کے بعد آئے گی۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر اگر ہم گناہ کرتے کرتے حد سے آگے بڑھ جائیں تو دوستو پھر ایسی بدبو ہو جائے گی کہ بیوی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں، وہ بھی اپنا چہرہ دور کرے گی، ماں بھی دور کرے گی، بچے بھی دور کریں گے۔ دنیا کے اندر تو ہوگا، مرنے کے بعد فرشتے بھی اس بدبو کو برداشت نہیں کریں گے، وہ بھی مار شروع کر دیں گے۔ پھر جب جہنم میں پہنچیں گے تو دوسرے جہنمی بھی ہم پر لعنت کریں گے۔ تو دوستو آج عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز کبھی گناہگاری کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ پاکیزہ اور اچھی صاف ستھری ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہگاری، بدکاری، بد نظری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جھوٹ و غیبت سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تمام ساتھی کہیے کہ انشاءاللہ آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج ضرور توبہ کریں گے اور کبھی گنہگاری کی زندگی نہیں گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ سب ساتھی کہیں انشاءاللہ آج کے بعد توبہ کرتے ہیں اور کبھی ہم گنہگاری کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔